بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو یہ چیز تقریباً کنفرم ہو چکی، مطلب ہے کہ ڈفرینٹ سورسز سے اگر آپ بات کریں، آفیشیلی نہیں لیکن ادروائز، کہ جی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، اور جو 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے پنجاب میں اور KPK میں، وہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور پھر اکتوبر کے الیکشن بھی میری ذاتی رائے میں جو اس قسم کی انفارمیشن جب آپ لوگوں سے آف دا ریکڈ بیک گراؤنڈ میں بات کرتے ہیں جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو لگ ایسے رہا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونے والے۔ اور اس کے اوپر یعنی کہ آپ میری الیکشن کمیشن کے بھی لوگوں سے بات ہوئی، پبلکلی ظاہر ہے آفیشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل تیار ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے خط بھی لکھ دیا گورنرز کو، لیکن ویسے آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ نہیں رہا، ممکن نہیں لگ رہا کہ جی اس قسم کے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ KPK کے گورنر نے تو کہہ بھی دیا کہ جی یہ کس قسم کے حالات ہیں، ان حالات میں تو الیکشن ہو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہی حالات PDM کے جو آپ لوگوں سے بات کریں، PMLN کے لوگوں سے بات کریں، پاکستان پیس پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے JUI، تو وہ سب بھی انہی کا بھی یہی ویو پوائنٹ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ اور یہی بات ظاہر ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایک یہ شکایت ہے کہ کیوں نہیں الیکشن ہو رہے، لیکن PTI کو بھی اس بات کا یقین ہے، عمران خان ہو جائیں، شیخ رشید ہو جائیں، اور PTI کے جو دوسرے لوگ ہیں، کہ جی جو PDM ہے انہوں نے الیکشن نہیں کرانا۔ اور صرف PDM ہی نہیں بلکہ اور بھی کچھ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ جی الیکشن ہوں، اور یہ اس وقت جو حالات ہیں یہ الیکشنز کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات تھی، تو دوسری جو بات امپورٹنٹ ہے ایک اور، وہ عمران خان صاحب کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے کل آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور کانسپریسی کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی، مجھے ختم کرنے کی سازش، ایک اور سازش کی بات کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 ابھی تک، وہ کہتے ہیں کہ 3 ابھی تک ان کے خلاف پلان بن چکے تھے۔ ایک A پلان تھا، پھر B تھا، پھر C اب بنا، اور C میں وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری، کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو انگیج کیا ہے کہ جی عمران خان کو مرڈر کرنے کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس میں ایک طاقتور ایجنسی، اور طاقتور ایجنسی کی جب بات وہ کرتے ہیں عمران خان، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، کس کے متعلق وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بارہا کر رہے ہیں، تو وہ کہ جی اس میں طاقتور ایجنسی بھی شامل ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک جس وقت ان کی گورنمنٹ میرا خیال نئی ابھی گورنمنٹ گئی تھی، تو انہوں نے پہلے ایک کانسپریسی کی بات کی کہ جی میں نے کچھ لوگوں کے نام دے دیے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو بنا کے میں نے باہر بھجوا دی، اور جس میں اگر مجھے کچھ ہوا، اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے شاید 4 لوگوں کی بات کی تھی کہ 4 لوگ کوئی ذمہ دار ہوں گے، انہوں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن لوگوں کو اندازہ تھا کہ کم از کم 1-2 لوگ وہ تھے اس میں کہ جن کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ بات جو کر رہے تھے کہ وہ جو فارمر اسٹیبلشمنٹ تھی، اس اسٹیبلشمنٹ کے کچھ 2 لوگوں کا کم از کم اتنا تو کنفرم تھا، لیکن انہوں نے نام ان کے کبھی نہیں لیے۔ پھر انہوں نے جب ان کے اوپر وزیر آباد میں اپنے لانگ مارچ کے دوران چند ماہ پہلے اٹیک ہوا، تو انہوں نے پھر دوبارہ ایک اس میں نامینیٹ کر کے اس میں 3 لوگوں کا نام لے لیا، اور اس میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام لے لیا، اس میں انہوں نے انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ صاحب کا نام لے لیا، رانا ثناء اللہ کا، اور ساتھ میں انہوں نے جو ISI کے میجر جنرل صاحب ہیں ان کا نام لے لیا کہ یہ 3 لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے خلاف کانسپریسی کی تھی، اور یہ انہوں نے یہ جو جس شخص سے حملہ کیا تھا کہ جی مذہب کے نام کے اوپر اور اس طریقے سے، لیکن یہ کہ یہ تو صرف ایسا شخص ہے کہ جس نے گولی چلائی، لیکن پیچھے جو سازش ہوئی ہے وہ سازش میں انہی تینوں کا نام، اور پھر بعد میں انہوں نے بلکہ ان کا نام پرائم منسٹر اور رانا ثناء اللہ کا نام کم، اور ایجنسی اور کچھ طاقتور لوگوں کا نام زیادہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن اینی ہاؤ اس کے بعد اب وہ ایک اور نئی ان کی ایک ویو آ گیا کہ جی چونکہ پہلی سازش کامیاب نہیں ہوئی، دوسری ان کے اوپر حملہ ہوا اور الحمدللہ وہ بچ گئے، وہ بھی ناکام ہوا، اور اب تیسری وہ کانسپریسی ہے اور جو بنا دی گئی کہ اب آصف علی زرداری جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو انگیج کر لیا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی اس میں کردار ہے، وہ ان کے لوگوں کا بھی۔
وہ بھی مطلب سہولت کار ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اوور آل ان تینوں چیزوں کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو جی آئی ٹی بنی, جب وزیر آباد کے اوپر جو ان کے اوپر اٹیک ہوا, اس کا آؤٹ کم ابھی میں آپ کو بتاؤں کوئی 1% بھی وہ چیز کم از کم ثابت نہیں ہوئی, یا اس جو وہ نام لے رہے تھے کہ جی کہ یہ لوگ انوالو ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی تو خیر چلیں انہوں نے ان کی ایک اپریہنشنس تھی, انہوں نے 4 نام دے دیے, پتہ نہیں کس کے نام دیے, اور وہ تو اب ہر چیز ارریلیونٹ ہو گئی. اچھا سیکنڈ جب وزیر آباد کا اٹیک ہوا تو آپ دیکھیں کہ اس میں اٹیک کے اوپر جس طرح سے وہ اٹیک ہوا, اب جس طرح پریکاشنری میئرز ان کو اپنے سیفٹی میئرز لینے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں لیے, اتنے دن نہیں لیے, اور بار بار وہ اس قسم کی باتیں کر بھی رہے تھے. پہلے یہی والی بات, اور جس طرح وہ خود کہہ رہے تھے کہ جلسوں میں کہ جی میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے اس قسم کا, اور پھر آپ نے اپنے آپ کو فل ورنریبل کیا, کوئی بھی شخص اٹھ سکتا ہے, اٹھ کے کوئی بھی کچھ کارروائی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات بتائیں کہ جب آپ فرض کریں کہ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ میں ایک فوجی افسر کی بات کرتے ہیں اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی بات کرتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ جی ان تینوں نے آپس میں مل کے سازش کیوں کرنی ہے؟ یعنی ان تینوں کا ملنا ضروری ہے, یا تو ہو نا کہ چلیں کسی ایک کو عمران خان سے بہت زیادہ دشمنی ہے, ان سے چڑ ہے, اور وہ عمران خان صاحب کو برداشت نہیں کر سکتا, کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, تو وہ ایک اپنی کانسپریسی بناتا ہے. تو ایسی کانسپریسی کیسے بن سکتی ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی انوالو کرتے ہیں, آپ پولیٹیشنز کو بھی, لیڈنگ پولیٹیشن, وہ پولیٹیشنز جو آپ کے مخالف ہیں اور اس وقت جو ظاہر اقتدار میں بیٹھے ہیں, آپ نے ان کو ایکیوز کر دیا. تو اس طرح سے کانسپریسیز کیا بن سکتی ہیں, بنتی ہیں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات بالکل بھی نہیں آتی. اور یہی بات, تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو انگیج کیا, اور ساتھ میں سہولت کاری کے لیے انہوں نے طاقتور ایجنسی بھی انوالو ہے. تو یہ بھی آپس میں کیسے لنک ہوگا, کیسے کنیکشن ہوگا, یہ بالکل ان کلیئر ہے. اور اسی دوران میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے اپنے یہی جو کہ جی ان کو اسیسینیشن کرنے کے لیے کانسپریسی ایک اے بنی, بی بنی, سی بنی, اسی کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ بول ٹی وی میں بول ٹی وی نے کلیم کیا تھا کہ ان کے ایک جرنلسٹ تھے, ان سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے تو ایک کیس میں نام بھی لے لیا تھا کہ جو فارمر جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ کے, جی وہ ان کی وہ پلان کر رہے تھے کہ جی ان کا مرڈر کروا دیا جائے, اور تاکہ ان کا مرڈر ہو جائے اور پھر ملک میں ایمرجنسی لگوا دی جائے. اس قسم کی بات بھی اب انہوں نے کی. سو وہ اب وہ ایک الگ پلان تھا, ایک الگ کانسپریسی تھی, یا انہی یہ جو 3 کانسپریسیز کی وہ بات کر رہے ہیں اے بی سی, اسی میں کسی کا مطلب ہے کہ وہ کہیں فٹن ہوتے ہیں, یہ بات کلیئر نہیں ہے. لیکن اگر سب ان چیزوں کو آپ دیکھیں, اور پھر جس طرح سے ایک تو جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں, ایک تو یہ میری ذاتی رائے میں یہ اب ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے کہ سو موٹو لینا چاہیے, ورنہ گورنمنٹ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اپروچ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو, بیکاز یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشری کے تحت ہونی چاہیے, بیکاز جوڈیشری کے علاوہ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک چیز ہونی چاہیے, لیکن آپ اوور آل دیکھیں کہ جب آپ اس طرح کی بار بار بات کرتے ہیں, جس نے بھی, اب مجھے یہ ہے کہ بار بار عمران خان صاحب ایسی کانسپریسیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ جی ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے, اور ان کو مارے جانے کی کانسپریسیز ہو رہی ہیں. جب آپ اس طرح کی باتیں بار بار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے واقعی عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے, اور وہ اس لحاظ سے بھی پڑتی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت دشمن ہیں عمران خان صاحب کے بھی, کہ چلیں پولیٹیکل ایک اپوننٹس کی الگ بات ہوتی ہے, ہمارے اس ملک کے بہت دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار ہو. خدا نخواستہ کوئی بھی ملک دشمن ہمارا, کوئی بھی ہمارا دشمن ملک اس چیز سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اس چیز سے فائدہ اٹھا کے تو کچھ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے, ایک اس قسم کا سینسٹیو میٹر ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو واقعی انہوں نے جس نے بھی ان کو مشورہ دیا, ان کا کوئی ان کا پارٹی کا لیڈر تھا جس نے بھی کہا کہ جی آپ ہم یہ بات الزام لگا دیتے ہیں, یا جس نے بھی ان کو انفارمیشن دی,
وہ انفارمیشن دینے والا بھی اس کی بھی کوئی بدنیتی ہو سکتی ہے. سیاست وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی میرے ایجنسیز کے اندر کچھ لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی گیم کھیل رہے ہوں، کوئی جو بھی بندہ ہے، اور ان کو اس طریقے سے مطلب ہے کہ ایسی باتیں ان سے کروا رہا ہے کہ جو کہ ان کی اپنے زندگی کے لیے بھی اور اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بھی خطرناک ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ جو انہوں نے پلان اے، پلان بی، پلان سی کی بات کی اور اس میں لوگوں کو نامینیٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ اس پلان سی کے بارے میں انہوں نے زرداری صاحب اور کہا کہ 4 اور لوگ ہیں جن کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن چونکہ ایجنسیز کی بات کر دی، طاقتور ایجنسی کی، تو ظاہر ہے اب کون سے نام ہوں گے. کچھ تو ایکسپیکٹڈ ہیں، پتہ ہوں گے لوگوں کو جن کا وہ نام پہلے بہت لیتے رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جو لوگ ان کو عمران خان صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں، اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ کو اس طرح کا خطرہ ہے، اور پھر پولیٹیکل ڈیسیژنز پہ جس قسم کے عمران خان صاحب لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی پنجاب کی گورنمنٹ ختم کروا دی، KPK کی گورنمنٹ ختم کروا دی، پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کروا دی، KPK کی اسمبلی ڈیزالو کروا دی، ان کو نیشنل اسمبلی سے نکلوا دیا، وہاں سے تمام ان کے جو لوگ ہیں ان کے استعفے قبول کروا لیے. اور پھر یہ پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ جی دیکھیں اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس سے آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. ان کے اپنے لوگ یہ کہتے رہے، ان کو پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا کہ جی اس طرح آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. لیکن کیوں اس طرح کا سیاسی نقصان ان سے کروایا گیا جو کہ عمران خان کے فائدے میں نہیں ہے، ان کا نقصان میں ہے. اور پلس پھر یہ کہ جی ان کی کنفرنٹیشن پہلے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اب کنفرنٹیشن ان کی کروا دی، تاکہ عمران خان صاحب آگے نہ جا سکیں، تاکہ عمران خان صاحب کے سیاست میں آگے آنے کے لیے رستے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ رستے رکنے چاہیے، وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی ہونی چاہیے. تو یہ جو بھی کوئی مشاورت دے رہا ہے نا، جو مشورے اس قسم کے دے رہا ہے عمران خان صاحب کو، اصل عمران خان صاحب کے دشمن میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اس طرح کے مجھے جو یہ کانسپریسیز والی یہ بات ہے، جو 3-4 جو ابھی کانسپریسیز کی بات میں نے کی ہے، جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں حقیقت نہیں لگتی. تو عمران خان صاحب کو اپنے اندر، اپنے پارٹی کے اندر، یا وہ جو ان کہتے ہیں کہ جو میرے سورسز ہیں اور جو کہ جی میں چونکہ حکمران رہا ہوں، میں نے حکمرانی کی ہے، اور میرے جو کانٹیکٹس ہیں اور وہ کچھ کانٹیکٹس اس طرح کی ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، وہ ہیں اصل میں عمران خان صاحب کے دشمن. وہ عمران خان کی سیاست کے دشمن ہیں یہ سارے کے سارے، جو بھی لوگ اس طرح کے مشورے کو دے رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو عمران خان صاحب کو ایک ایسے رستے کے اوپر وہ چڑھا رہے ہیں کہ جس کا نقصان پاکستان کو بھی ہے. سو یہ مشورہ دینے والے ان عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں. پاکستان کے آپ دیکھیں کہ کتنے اس طرح کے حالات میں کتنا کوئی شخص ولنریبل ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس دوران میں نے خود فیل کیا کہ کیونکہ عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ آتے تھے تو آپ دیکھیں کہ نہ بلٹ پروف گلاس لگا ہوتا تھا، نہ ایون جب بعد میں پتہ لگا جب گولیاں چلی وزیر آباد میں کہ جی کنٹینر کی جو اوپر جو اس کی وال بنی ہوئی تھی، جو چادر کی وال تھی، وہ بھی بلٹ پروف نہیں تھی. تو اتنا ولنریبل تو اس وقت ویسے بھی ہمیں ہوتا تھا کہ یار کوئی بندہ بھی، کوئی بھی پاگل شخص جو ہے اٹھ کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے عمران خان صاحب کو، تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے. وہ تو بڑے ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایک سافٹ سا ٹارگٹ ہے کہ آپ کو آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل سامنے، اور آرام آپ کو پتہ ہے کہ جو کنٹینر ہے وہ آرام سے چلتا ہے. تو ایسی سچویشن، ایک تو اس طرح کا بیانیے بنا کے، اور پھر ایسی سچویشن جو ہے جب آپ خود فراہم کر دیں تو یہ جو ہے. اور پھر اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا، انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے اس وقت، انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ سیکیورٹی میجرز پورے لیں، آپ اپنے سامنے بلٹ پروف گلاس رکھیں، کنٹینر کو بلٹ پروف کریں. لیکن یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ کون سے ان کے لوگ تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی؟ میں PTI کے اندر کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی، اور اگر بھی کوئی اور ان کے کوئی ہمدرد تھے عمران خان صاحب کے جو ان کو بہت سے مشورے دیتے ہیں یا جو کانسپریسیز کے بارے میں بتاتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بتائیں؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ بڑا مطلب ہے کہ فکر والا معاملہ بنتا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، حالانکہ میں ان کانسپریسیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا،
لیکن اینی ہاؤ اب پیس پارٹی جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن لے گی، اور میرا خیال ہے کہ لیگل ایکشن چلیں. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ زرداری صاحب کے اوپر الزام لگا دیا انہوں نے، اور وہ اس لحاظ سے ایک لیگل ایکشن کی بات کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ہر حال میں عمران خان صاحب کی یہ جو کانسپریسیز ہیں 1 2 3 جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو اسیسینیشن کے لیے یہ چیزیں کانسپریسیز بنائی گئی، جو پلان ABC کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. بیکاز اس کے علاوہ عمران خان صاحب تو اب کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے، اور وہ ابھی اگر ان کا ایک حد تک اگر وہ مطالبہ ہے یا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ صرف جوڈیشری کے بارے میں کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بارے میں کرتے ہیں. ادروائز تو اب ظاہر ہے کوئی بھی ویسے کر لے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.